قربانی کے پیچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اللہ جل جلالہ نے ہم سب کی دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی دین کے اندر رکھی، اور یہ دین کے لیے اللہ ہم سے قربانی چاہتے ہیں۔ جب قربانی دیں گے اللہ نوازیں گے، اللہ اتنا نوازیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس دین کے لیے کٹ گئے، قربان ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا۔ ایک مختصر سا واقعہ ایک صحابی کا یاد آیا، وہ عرض کر کے بات کو ختم کر لوں گا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹا معصوم بچہ ہے، صرف اس کا والد ہے اور کوئی نہیں۔ غور سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا معصوم بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا صرف والد ہے، گھر میں کوئی نہیں، ماں بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بہنیں بھی نہیں، کوئی نہیں۔ جب رات کو سو جاتے نا، اپنی دامن کو اٹھا کے اپنے ابو کے دامن کے ساتھ باندھ لیتے اور کہتے ابا جان مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے نا؟ دیکھو تو صحیح، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری اماں بھی نہیں ہے، میری کوئی بہنیں بھی نہیں ہیں، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ابا جان آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ نہیں بیٹا، میں تجھے چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاتا۔ اب ماتھے پر بوسہ لیتے اور وہیں پر اپنے بیٹے کو سلاتے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک رات اسی طرح معصوم بچے نے اپنے دامن کو اپنے ابا کے دامن کے ساتھ باندھا، اسی طرح باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کو ایک آواز دینے والے نے آواز دیا، مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اے مسلمانوں نکل جاؤ۔ جب بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد پر یہ آواز سنائی دی، آنکھیں کھولی، ایک نظر بچے کو دیکھا اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے اس باپ پر کیا گزر رہا ہے؟ پھر کہنے لگے اے میرے رب، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے بشیر کی خاطر ادھر رک جاؤں اور آپ کا جو دین ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ دنیا سے مٹ جائیں اور میں زندہ ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آہستہ سے اٹھے، جو قمیص بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا کے ساتھ باندھا تھا، بڑے آہستہ انداز سے کھولا اس کو، اور کھولنے کے بعد اپنے بیٹے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اب اس باپ پر کیا گزرتا ہے؟ دروازے پہ جا کے ایک نظر پھر اپنے بچے پر دوڑائی اور چاروں طرف کمرے میں دیکھا، یہاں کوئی نہیں ہے، بچے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ جل جلالہ کی شان، اسی غزوے میں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے۔ دوسرے دن جب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کہتے ہیں بچوں میرا باپ نظر نہیں آتا، آپ کے باپ گئے ہیں لیکن وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بشیر خوف کی کوئی بات نہیں، آپ کا ابو بھی آتے ہوں گے۔ اتنے میں صحابہ کرام کی جماعت آئی، سارے بچے دوڑتے ہوئے گئے، حضرت بشیر بھی دوڑتا ہوا گیا۔ صحابہ کرام سے پوچھا میرا ابا کدھر ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا جواب دیں گے ابا کدھر ہے؟ اور اس معصوم بچے کو جس کا کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ انہوں نے کہا بیٹا پیچھے ایک جماعت آ رہی ہے، اس سے پوچھو۔ پیچھے دوسری جماعت کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسری جماعت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑتا ہوا دیکھا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دوڑتا ہوا آئے، یا رسول اللہ میرا ابا کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے چہرے انور دائیں طرف کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا دائیں طرف آیا، اللہ کے نبی آپ بتاتے کیوں نہیں میرا ابا کدھر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور دوسری طرف کیا، وہ دوڑتا ہوا دوسری طرف آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے اٹھایا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ لیا اور فرمانے لگے اے بشیر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد اور عائشہ تیری ماں بنے؟ تو کیا خیال ہے قیامت کے دن حضرت بشیر کے والد بھی اٹھیں گے، اللہ ایک ہی بیٹا، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو میں نے تنہا چھوڑ دیا اور تیرے دین کے لیے میں کٹ گیا، قربان ہو گیا۔ تو بھئی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنا، مال جان وقت لگا لینا۔ اسی کے لیے ترتیب ہے، 4 مہینہ لگا کر اس ترتیب پر آیا جائے۔ سارے ساتھی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اور باقی بھئی آپ حضرات کا اجتماع ہے۔